اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں تنویر ارشاد اپنا تعلیہ کے چینل سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے اٹلی کی حکومت کی جانب سے تارکین وطن کو ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد از جلد اپنا تعلیہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں بروقت پہنچائی جا سکیں۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں وہ تارکین وطن کی ڈپورٹیشن کے حوالے سے۔ جو اٹلی کے وزیر خارجہ ہیں دی مایو، جو 5 اسٹار موومنٹ کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ اٹلی وہ تارکین وطن کو اب ڈپورٹ کرنے کا عمل وہ تیز کرے گا۔ پہلے مرحلے پر انہوں نے 13 ممالک کا نام لیا ہے کہ ان 13 ممالک کے جو لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے گا، اور ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں وزراء کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس قانون کو جو ڈپورٹیشن کا جو عمل ہے، اس قانون کو اس کو ڈکریتو منسٹریال نام دیا گیا، یعنی کہ وزراء کا ڈکریتو، وزراء کا نام دیا گیا ہے۔ جس طرح ماتیو سالوینی نے ڈکریتو سالوینی نام رکھا تھا، اس طرح ان وزراء نے اپنے نام کے بجائے مشترکہ نام رکھا ہے ڈکریتو منسٹریال، یعنی وزراء کا وہ قانون۔ اچھا، آج بتاتا چلوں کہ اٹلی کی حکومت نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جو اٹلی کے وزیر داخلہ ہیں لوچیانا لومبرگیسی، ان کے مطابق 22 ستمبر تک، یعنی کہ 2019 کے جو پہلے ماہ ہیں، پہلے 9 ماہ، 22 ستمبر تک 2019 میں 5244 تارکین وطن کو ڈپورٹ کیا جا چکا ہے، جن میں سے 200 افراد 200 تارکین وطن وہ اپنی مرضی سے وہ اپنے ممالک میں واپس گئے ہیں۔ ان کے مطابق یہ تعداد تھی 2017 میں وہ 6514 تھی، یعنی کہ 2017 میں 6514 تارکین وطن کو ڈپورٹ کیا گیا تھا، جبکہ 869 وہ اپنی مرضی سے اپنے ممالک میں واپس چلے گئے تھے۔ اسی طرح ان کے مطابق 2018 میں یہ تعداد 6820 تھی، اور اپنی مرضی سے جانے والے تھے وہ 1161 تارکین وطن تھے۔ تو ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ اٹلی میں سے کوئی ڈپورٹ نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں جو کہ یہاں کی وزیر داخلہ نے دیے ہیں کہ اٹلی سے 22 ستمبر تک، یعنی کہ اس سال 5244 وہ تارکین وطن کو ڈپورٹ کیا جا چکا ہے، اور مزید آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اتنی ہی تعداد اس سال وہ ڈپورٹ کرنے جا رہی ہے اٹلی کی حکومت، جس کے اٹلی کی حکومت کے مطابق جن لوگوں کی سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں، انہیں اب یہاں رہنے کا یا جن کے پاس یہاں کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی قانونی ڈاکومنٹ نہیں ہے، انہیں اب جلد از جلد ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ممالک ہیں جن کے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ جو وزیر داخلہ ہیں ان کے مطابق پہلے مرحلے پہ 13 ممالک کا نام رکھا گیا ہے، 13 ممالک جہاں خانہ جنگی یا امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہے۔ ان ممالک میں تیونس اور البانیہ کے جو ممالک ہیں ان کا نام لیا گیا ہے، باقی 11 ممالک ہیں ان کے نام فی الحال نہیں بتائے گئے ہیں۔ جو وزیر خارجہ ہیں اٹلی کے دی مایو، ان کے مطابق ان ممالک میں 13 ممالک ہیں جنہیں سیف کنٹریز کا نام دیا گیا ہے، جہاں کے تارکین وطن کو ڈپورٹ کرنے کا بھی عمل تیز کیا جائے گا۔ ان کے مطابق یہ 13 ممالک یورپی اور افریقی ممالک ہیں۔ ان میں ایشیائی ممالک کا نام ابھی شامل نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں مزید نام وہ شامل کیے جائیں گے، مزید ناموں کا اضافہ کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال اس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ممالک کا نام شامل نہیں ہے۔ تو یہ ایک اچھی خوشخبری بھی ہے کہ اس میں فی الحال پاکستان کا نام شامل نہیں ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ یہ 13 ممالک انہوں نے کہے ہیں، افریقی اور یورپی ممالک، جن میں سے صرف 2 نام بتائے ہیں، تیونس اور البانیہ کا، ان لوگوں کے کیسز ہیں، جو ان لوگوں کی اسائلم کی درخواستیں ہیں، وہ 2 سال کے بجائے اب وہ صرف اور صرف 4 ماہ کے اندر ان کو نپٹایا جائے گا۔ اور ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں کہ ان 13 ممالک کے لوگوں کی درخواستیں نہیں سنی جائیں گی، لیکن 4 ماہ کے اندر ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور انفرادی طور پر ہر درخواست کو دیکھا جائے گا۔ جن لوگوں کی درخواستیں مسترد ہوں گی
انہیں جس طرح پہلے اٹلی کی حکومت 90 دن یا 6 ماہ کا ٹائم دیتی تھی کہ آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں، اب ایسا نہیں ہوگا. انہیں درخواستیں مسترد ہونے پر ڈپورٹ کر دیا جائے گا، اور اس حوالے سے باقاعدہ بجٹ کا بھی اعلان کیا گیا ہے. لوجی دی مایو کے مطابق یہ جو نیا جو قانون ہے، جو ڈکریتو منسٹریالے کا جس کو نام دیا گیا ہے، اس میں جو ہے جس میں عرصہ بھی کم کیا گیا ہے اسائلم کی درخواستوں کا. ان کے مطابق مہاجرین کی تقسیم کا جو عمل ہے وہ بہت سست ہے، اور یورپی ممالک اس میں سنجیدہ بھی نہیں ہیں. وزیر داخلہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو یورپی ممالک ہیں وہ مہاجرین کی تقسیم میں سنجیدہ نہیں ہیں. جو گزشتہ ماہ 4 ممالک کی مالٹا میں کانفرنس ہوئی تھی، جس میں جرمنی، فرانس، اٹلی اور مالٹا شامل تھے. وہاں 4 ممالک تو رضامند ہو گئے تھے تقسیم کے حوالے سے، جو کشتیاں آتی ہیں، جو مہاجرین آتے ہیں، لیکن اس پر جو ہے وہ باقی ممالک سنجیدگی نہیں دکھا رہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ ماہ بلکہ اگلے ہفتے لکسمبرگ میں ہونے والی کانفرنس میں جو ہے دیگر یورپی ممالک سے اس پر جو ہے حتمی فیصلہ جو اس پر کیا جائے گا. اگر تمام ممالک اس پر رضامند ہوئے تو ٹھیک، ورنہ جو ہے اس معاملے پر جو ہے یورپی یونین ممالک جو ہیں وہ سنجیدگی سے غور کریں گے. اچھا، یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جو ڈکریتو جو نیا ڈکریتو ہے، اس میں پہلے مرحلے پر جو ہے جو لسٹ بنائی گئی ہے وہ 13 ممالک کی ہے، اور ان 13 ممالک کے جو ہزاروں جو لوگ ہیں انہیں جو ہے وہ ڈپورٹ کرنے کا عمل شروع کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ بتاتا چلوں کہ جو دی مایو ہے ان کے مطابق 2019 میں جو ہے 1/3 جو تارکین وطن ہیں وہ انہی ممالک سے جو ہے وہ اٹلی میں آئے ہیں. جو یہ 13 ممالک جن کی انہوں نے بات کی ہے، انہی ممالک سے آئے ہیں. اور 2019 میں صرف 8,000 تارکین وطن سمندری راستوں سے جو ہے اٹلی پہنچے ہیں. ان کے مطابق یہ جو اعداد و شمار ہیں 2018 کے مقابلے میں 62% کم ہے، 62% کم ہے، جبکہ 2017 کے مقابلے میں جو ہے یہ 92% کم ہے. لیکن یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈپورٹیشن کا جو قانون ہے، یہ ماتیو سالوینی نے اپنے سیاسی جو منشور تو اس میں بھی شامل کیا تھا، اور حکومت بنانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں پہلے سال 1 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو ڈپورٹ کروں گا، جبکہ اپنی 5 سالہ دور حکومت میں 4 لاکھ تارکین وطن کو ڈپورٹ کروں گا. انہوں نے اس کے لیے مختص فنڈ بھی منظور کروائے تھے، اور بلینس آف یورو جو ہے اس کے لیے فنڈ رکھا تھا، جس میں جو ہے تارکین وطن کو ڈپورٹ کرنے کے لیے شامل تھا. لیکن جو ماتیو سالوینی بھی جو ہے وہ اپنے 14 ماہ کی حکومت میں، جو 14 ماہ وہ حکومت میں رہے، اس میں اس ہدف کو پورا نہیں کر سکے. اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو ہے اس سال بھی صرف 5,244 تارکین وطن جو ہیں وہ ڈپورٹ ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈپورٹیشن نہیں ہو رہی ہے، ان کے لیے یہی ہے کہ جو ہے حکومت کی جانب سے ڈپورٹیشن کا عمل جاری ہے. جن لوگوں کی اب درخواستیں مسترد ہوں گی، جن کے پاس اپیل کا حق بھی ختم ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد اپیل کا حق رہتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے، لیکن اگر جن کا اپیل کا حق بھی ختم ہو جائے گا تو انہیں اب ڈپورٹ کر دیا جائے گا. انہیں اب فولیو دی ویا نہیں دیا جائے گا، بلکہ جس طرح جرمنی یا دیگر ممالک باقاعدہ ڈپورٹیشن سینٹر لے جاتے ہیں اور وہاں سے ڈپورٹ کرتے ہیں ان کے ممالک میں، اسی طرح اب اٹلی بھی یہ عمل شروع کرنے جا رہا ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور معلومات سے افادیت کے لیے جو ہے یا معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. دوسرا جو یہ ہے، یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں کہ جی نیشنلٹی والے معاملے کا کیا ہوا، 3 اکتوبر نکل گئی. جی بالکل، نیشنلٹی والے بچوں کی جو نیشنلٹی ہے اس حوالے سے جو اٹلی کی حکومت نے جو ہے وہ پیش رفت شروع کر دی ہے. پارلیمنٹ میں جو ہے اس معاملے کو لے آیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی جو ہے اس کو منظور کر لیا جائے. یہ 15 سال سے جو ہے معاملہ زیر التوا ہے، 15 سال سے اس کے اوپر جو ہے معاملہ چل رہے ہیں، اور 2015 سے یہ جو ہے معاملہ جو ہے کافی ٹھنڈا پڑ گیا تھا. لیکن اب جو حکومت بنی ہے، یلو گرین جو حکومت ہے، جو پی ڈی اور جو 5 اسٹار موومنٹ کی حکومت ہے، انہوں نے اس پر فیصلہ کیا کہ اسے دوبارہ شروع کیا جائے گا. اور امید کرتے ہیں کہ اب اس دفعہ یہ جو ہے اپنے کسی جو ہے منطقی انجام تک پہنچے گا، اور یہ ایک اچھی خوشخبری لائے گا تارکین وطن کے لیے. اس حوالے سے جو بھی اہم پیش رفت ہوگی انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تنویر ارشاد، اپنا تالیہ، اٹلی.